ان دنوں میں BA میں تھی۔ بڑے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک روز ابو دفتر سے لوٹے تو حسب معمول مجھ کو گھر کے کام کاج میں مصروف پایا۔ امی بھی میرے ساتھ کام میں مصروف تھیں۔ ابو نے کہا، روز دونوں صبح سے شام تک کام کرتی ہو، بہوؤں کو بھی ساتھ لگا لو، وہ سارا دن اپنے اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی ہیں۔ تب ماں نے جواب دیا، مسرت کے ابا، زندگی سکون سے گزر رہی ہے، اسے گزرنے دو۔ اگر ہم نے بہو کو کچھ کہا تو ہمارے بیٹے فوراً الگ ہو جائیں گے، تو ہو جانے دو الگ، آخر کب تک تم ماں بیٹی سہتی رہو گی؟ میں سوچ رہی ہوں مسرت کا رشتہ کہیں اچھی جگہ طے ہو جائے تو سکھ کا سانس لوں۔ چھوٹے بھائی نے اپنے بیٹے حماد کا کہا ہے، کیوں نہ یہی رشتہ قبول کر لیا جائے، اپنا خون ہے، دیکھا بھالا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ مسرت کا چچا زاد ہے، اور کیا چاہیے؟ تو میں آج ہی ان کو رضامندی کا پیغام بھجواتا ہوں، لیکن ایک بار مسرت سے بھی پوچھ لو۔ والد صاحب نے مشورہ دیا۔ تب امی بولی، وہ فرما بردار بیٹی ہے، ہمارے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں یہ باتیں کچن میں بیٹھی سن رہی تھی، جبکہ امی ابو برآمدے میں تھے، لیکن ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کیونکہ کچن ہمارے برآمدے میں ہی تھا۔ ساتھ چھوٹی بہن سبینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی باتیں کھل گئیں کہ آپ ہی کو جلد دلہن بنا کر رخصت کر دیں گے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز ابو نے چچا کو اندھیا دے دیا۔ حماد معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، میں خوبصورت تھی، سبھی کا کہنا تھا کہ جوڑ صحیح نہیں ہے، مگر مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ یہ فیصلہ میرے امی ابو نے کیا تھا اور مجھے ان پر اعتماد تھا۔ چھوٹی کہہ رہی تھی کہ بھابھی آپ دیکھیں ہماری مسرت آپ بھی کتنی پیاری ہیں، مگر دولہا بھائی تو ایسے نہیں ہیں۔ سبینہ ایسا نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو ٹوکا تو حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ ایک ہفتے بعد میری منگنی ہوئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ہماری زندگی میں پھر اچانک ایک انقلاب آیا جس نے والدین کو پریشان کر دیا۔ دراصل حماد کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی، وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اس نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے جلد حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ یہ میری عادت تھی، لیکن والدین بہت پریشان ہوئے کیونکہ خاندان میں منگنی کی مٹھائی بانٹی جا چکی تھی، پھر دھوکہ دینے والا بھی اپنا تھا۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ حماد نے کس لڑکی کی خاطر مجھ سے منگنی ختم کی ہے۔ کافی عرصے بعد معلوم ہوا کہ وہ بڑی بھابھی کی بہن ہے جس کا نام نسرین تھا۔ نسرین نے کہا کہ حماد اچھا لڑکا نہیں ہے، لہٰذا اچھا ہوا کہ اس سے تمہاری منگنی نہ رہی، میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے اس کی بری خصلت کی وجہ سے۔ نسرین اچھی لڑکی تھی، امی نے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے اس کو پسند کر لیا۔ شاید وہ حماد کو سزا دینا چاہتی تھیں، جو بھی تھا یہ قسمت کی بات تھی کہ نسرین کا رشتہ حماد کی بجائے میرے بھائی سے ہو گیا، اور جلد شادی بھی ہو گئی کیونکہ امی ابو کسی اور ناخوشگوار واقعے سے بچنا چاہتے تھے۔ سب کچھ نسرین نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا، اس لیے سسرال میں اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیے گئے۔ اسی اثنا میں میرے چھوٹے بھائی کا بھی رشتہ آیا، ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی سے ہو گیا۔ اب جمال کی ہونے والی سالیاں ہمارے گھر آنے جانے لگیں، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ امی ابو کو میرے رشتے کے لیے تلاش تھی، ان کو یہ رشتہ نعمت لگا، اگرچہ یہ وٹے سٹے کا معاملہ بن رہا تھا، لیکن والدین نے زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لیا۔ ان دنوں میں ایک اسکول ٹیچر لگ گئی تھی، سیدھی سادی لڑکی تھی، فیشنیبل بھی نہیں تھی اور نہ ہی فضول خرچ تھی۔ تبھی نبیل کی بہنوں نے مجھ کو چنا۔ اس کی بہن فوزیہ نے کہا، مسرت تم بہت اچھی لڑکی ہو، دیکھو پلیز جب امی رشتہ مانگنے آئیں تو نہ مت بولنا۔ فوزیہ، میرے ہاں یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، امی ابو نے ہاں کی تو پھر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے کیونکہ میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کسی رشتے کے لیے والدین پر زور نہیں ڈالوں گی۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بیچ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھ یا خوشی آخری ہے یا عارضی، البتہ ہم اپنے خش و وضع سے مانگی ہوئی دعا سے شاید اپنی قسمت بدل سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا اور رحمت سے۔ میں نے ہر بات اللہ پر چھوڑ دی۔ اجمل بھائی نازیہ کو بیاہ لائے اور میں بیاہ کر نازیہ کے والدین کے گھر چلی گئی۔ میں اپنے گھر میں سکھی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور نازیہ سسرال میں خوش تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ 1 سال بعد میری گود میں ایک بیٹی آ گئی۔ ادھر نازیہ بھابھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔
ایک دن پڑوسن آنٹی نے کہا، مسرت پتہ ہے کہ تمہارا شوہر نشہ کرتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ بیٹی پتہ کرو، ابھی روک لو اس کو نشہ کرنے سے، آگے بہت مشکل ہوگی۔ جی آنٹی۔ میری آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آنٹی کی بات سن کر میں سکتے کسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ جب نبیل گھر آئے تو ان سے سوال کیا کہ سچ بتائیے نبیل، کیا آپ نشہ کرتے ہیں؟ پڑوسن آنٹی نے بتایا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ بھلا پڑوسن آنٹی کیوں جھوٹ بولیں گی؟ دیکھ لوں گا میں ان آنٹی کو۔ دن سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ میں ملازمت بھی کرتی تھی اور اپنی بچی کو بھی دیکھتی تھی، گھر کا کام بھی کرتی تھی جو میرے ذمہ تھا۔ کچھ دن بعد جب کہ میں نے نبیل کے کپڑے دھونے کے لیے اٹھائے تو ان کی جیب سے ایک پڑیا نکل آئی۔ ارے یہ کیا؟ کوئی نشہ کرنے والی چیز ہے؟ آپ کی جیب میں کیسے آئی؟ یہ میری نہیں ہے تو آپ کے پاس کیوں ہے؟ آپ کچھ تو خیال کریں، میرا نہیں تو اپنی معصوم بیٹی کا ہی خیال کریں۔ ہم ایک اور بچے کے والدین بننے والے ہیں، اب تو خود پر اور ہم پر رحم کریں۔ اپنی اولاد کی خاطر یہ غلط کام چھوڑ دیں۔ نشہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ میں نے نبیل کے آگے ہاتھ جوڑے، ایسا مت کریں۔ انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا کہ اپنی اوقات میں رہو، سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ میں رو رو کر ہلکان ہو گئی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے نبیل کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، اب تم بال بچے والے ہو۔ انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ اسی اثنا میں اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، مگر نبیل کی عادات میں فرق نہیں آیا۔ رفتہ رفتہ وہ نشے کی کھائی میں گرتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی جائیداد بیچنا شروع کر دی۔ ایک روز میری بچی شدید بیمار ہو گئی، مگر نبیل نشے کی وجہ سے اس کو ہسپتال نہ لے جا سکے۔ بچی چل بسی۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ مجھ کو کچھ کرنے کچھ سوچنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میں بے حال ہو گئی۔ کئی دن تک کھانا نہیں کھایا اور نہ کچھ پیا۔ لگتا تھا کہ زندگی رک گئی ہے۔ دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا، مگر مجھے زندہ رہنا تھا اپنے بیٹے کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بار ماں بنا دیا، لیکن شوہر کی طرف سے اتنی مایوس ہوئی تھی کہ کوئی خوشی نہ لگتی تھی۔ نبیل بالکل بگڑ چکے تھے، وہ اب میری بالکل نہیں سنتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میری بالکل نہیں سنتا، اس کو اب بچوں کی بھی پرواہ نہ رہی، تو فیصلہ کر لیا کہ پہلے ایک بچی کو گنوا چکی ہوں، اب مزید زندگیاں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں نبیل سے کہا، آپ اپنی غلط قسم کی مصروفیات ترک نہیں کر سکتے تو پھر میں اپنے والدین کو کیوں نہ بتا دوں؟ ان کو بھی بالآخر پتہ چل جائے کہ آپ نشہ کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تم بچوں کی ذمہ داریاں اکیلی نبھا لو گی؟ واپس پلٹ کر آؤ گی؟ اب میں تم کو دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو میں تم کو سبق نہیں سکھاؤں گا؟ اس بیان سے میں اور زیادہ مایوس ہو گئی۔ والدین کو بتا دیا کہ یہ حالات ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا کروں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ ایک بار اور نبیل کو سمجھاؤ، پھر بھی نہیں مانے تو بے شک ہمارے پاس آ جانا۔ گھر جا کر ایک بار اور نبیل کے پاؤں پڑی۔ ان کو اللہ کے واسطے دیے کہ نشے میں کیا رکھا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں۔ زندگی کا دوسرا کوئی نام ہوتا تو شاید تھکن ہوتا۔ میں زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، اوپر سے اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا، اب اس کو بھی مجھے پالنا تھا۔ نبیل تو کسی کام کے نہ رہے تھے۔ بہت سمجھانے کے باوجود جب نبیل نہیں سدھرے، میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ یہاں بھابیاں تھیں، سکون نہیں ملا، اور نبیل نے سدھرنے کی بجائے ہماری نوکرانی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے نوکرانی کی بیٹی سے شادی کی ہے تو میں بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ سب کچھ بھول کر اپنے بچوں کی طرف دھیان دو۔ دل نے سمجھایا، اب یہی تیرا سب کچھ ہے اور یہی تیرا سرمایہ ہے۔ اب نوکری کرنی تھی عمر بھر اور اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا، یہی میرا مقدر تھا۔ وقت گزرتا رہا، تھوڑا تھوڑا پس انداز کر کے والدین کے قریب ایک چھوٹا سا گھر بنوایا کہ اکیلی دور دراز علاقوں میں کہاں بھٹکتی پھروں گی۔ والدین بھائی بہن قریب ہوں گے تو سہارا رہے گا، لیکن بھائیوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا کہ شوہر کو چھوڑ کر آ گئی ہے۔ شادی شدہ بھائی امی ابو سے مطالبہ کرنے لگے، یہاں رہے گی تو ہم کو الگ کر دیں۔
ابا نے تینوں بھائیوں کو الگ کر دیا، مگر میرے وٹے سٹے والی بھابھی نازیہ کو الگ نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ الگ گھر لے کر دیتے۔ ابو نے جمال سے ٹائم مانگا، مگر بھائی نے خوب شور مچایا کہ میں ان کی بیٹی کی وٹے سٹے والی بہو ہوں، اس لیے مجھے الگ گھر نہیں لے کر دے رہے، حالانکہ میرے بچے اس کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اس نے میرے والدین کو خوب پریشان کیا۔ والدین کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے وہ گھر جو اپنے بچوں کے لیے بنوایا تھا جمال کو دے دیا۔ والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ گھر میں نے بڑی مشکلات سہ کر بنوایا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت دعائیں دیں۔ جب سب بھائی الگ ہو گئے تو میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی۔ 2 کنوارے بھائی اور چھوٹی بہن گھر میں ساتھ رہ گئے تھے۔ ابو نے مجھ کو سیکنڈری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا، لیکن میں پھر بھی بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں نہیں تعلیم دلوا سکی۔ اس کو سرکاری اسکول میں ڈال دیا، جہاں معیار تعلیم ٹھیک نہ تھا۔ بچے پوچھتے تھے، امی بتائیں ہم پاپا کے پاس کب چلیں گے، اپنے گھر کب جائیں گے؟ بیٹا، ہم بابا کے پاس اب کبھی نہیں جائیں گے۔ دونوں کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں ساری بات سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی چھوٹی بہن کی شادی ہونا تھی۔ انہی فکروں کی وجہ سے ایک روز ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ بھائی اور بھابھیاں ان کی بیماری کا ذمہ دار مجھ کو ٹھہراتی تھیں کہ یہ جب سے شوہر کا گھر چھوڑ کر آئی ہے ابو بیمار ہو گئے ہیں۔ ابو کی حالت دوبارہ خراب ہو گئی۔ بھائیوں کو بلوایا، پھر اس اندھیری رات میں ابا سب سے ملنے کے بعد اپنے خال کے حقیقے سے جا ملے۔ ہم کو بے آسرا کر گئے۔ اماں کو چپ لگ گئی۔ میں بھی اپنے حواسوں میں نہ رہی کہ وہی میرا آسرا تھے۔ ان کا ہاتھ میرے بچوں کے سروں پر تھا۔ مجھے فکر تھی اب کیا ہوگا۔ سوال بار بار سر اٹھانے لگتا تھا۔ ادھر چھوٹے بھائی ساتھ دیں گے، مبشر کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو چکا تھا، اخراجات کافی تھے، اس نے میڈیکل چھوڑ دینا چاہا، لیکن میں نے قسم دی کہ ایسا مت کرو، جوں توں کر کے اپنی منزل پانے کی کوشش کرو۔ میں اور حامد بھائی ابا کی وفات کے تیسرے دن چاروں شادی شدہ بھائی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ہم تنہا رہ گئے۔ امی کو توقع تھی کہ ابو کی وفات پر جب نبیل آئے گا تو مفاہمت کر کے مجھے اور بچوں کو ان کے ساتھ بھیج دیں گی، مگر وہ نہ آئے۔ امی کہتی، بیٹی تم دونوں کی بہت فکر ہے۔ میں جواب دیتی، اماں میری فکر مت کریں، ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ آپ سبینہ کی فکر کریں، اس کی شادی کرنی ہے۔ میں اور حامد بھائی ملازمت کرتے تھے جس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ مبشر کے میڈیکل کے اخراجات ہم دونوں مل کر برداشت کر رہے تھے۔ میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، اب وہ باپ سے ملنے کی ضد بھی نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کبھی بچوں نے بڑے ہو کر اپنے باپ کے پاس جانے کی خواہش کی تو میں نہیں رکوں گی۔ کچھ دنوں بعد امی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ہم کو ان کی دعاؤں کی اشد ضرورت تھی۔ انہی دنوں سبینہ کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ میں نے ہاں کر دی۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو آگے منع کر دیا۔ میں نے کہا، بھائی آپ چھوٹی بہن کا رشتہ کروانے میں میری مدد کریں، اور نہ کوئی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جب سے الگ رہنے لگے ہو ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے ہیں، صرف اماں ابا کے انتقال والے دن آئے ہو۔ اگر اتفاق سے راستے میں مل جاؤ تو ایسا رویہ روا رکھتے ہو جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ بس تم سبینہ کی وہاں شادی مت کرو۔ کیوں نہ کروں؟ اللہ اللہ کر کے تو کوئی اچھا رشتہ آیا ہے، اس کو بھی کوا دوں کیا؟ اس کو گھر میں بٹھا کر بوڑھا کر دوں؟ امی ابو کا یہ فرض اب مجھے پورا کرنا ہے۔ مرضی ہے تمہاری، لیکن پھر ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ پہلے کب تھا؟ آپ نے تو الگ ہوتے ہی ہم سے تعلق توڑ لیا تھا۔ میں نے ان کو جواب دیا اور پھر اپنی مرضی سے چھوٹی بہن کی شادی کر دی۔ یہ فرض ادا ہو گیا تو میں پرسکون ہو گئی۔ میرا بڑا بیٹا گلفام یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور چھوٹا FSc کر رہا تھا۔ دونوں جوان بیٹے مجھے ڈھارس دیتے تھے۔ میرا ایک بیٹا کامیاب ڈاکٹر بنا، اس کی شادی بھی میں نے کر دی۔ زندگی کی ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ شوہر نے بھی پلٹ کر میری اور بچوں کی خبر نہ لی، لیکن میں اپنے بچوں کو صحیح راہ کی تلقین کرتی رہی۔ میرے بیٹے لائق ہیں، خوب کما رہے ہیں، مجھے انہوں نے پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میرے تابعدار ہیں، لیکن نبیل کو نشے نے ختم کر دیا۔ دوسری بیوی سے جو اولاد ہوئی آج وہ در بدر ہے، اور اس کی دوسری بیوی بددستور دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ ساس سسر نبیل کی تباہی کے غم میں وفات پا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ادھار کر لیجئے، میں اپنا آپ بیچ کر آپ کا قرض چکا دوں گا، مگر میری بیوی اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو بچا لیجئے۔ آصف مہر نے ڈاکٹر کو ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا،
مگر عاصم کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنا آپ بیچ کر بھی منڈی بہاؤالدین کے اس معروف پرائیویٹ ہسپتال کے اخراجات ادا نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ڈاکٹر نے لہجے میں فرونیت سموتے ہوئے کہا تھا، اس ہسپتال میں علاج کروانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اپنی بیوی کو اٹھاؤ اور سرکاری ہسپتال لے جاؤ۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ مردہ قدموں کے ساتھ واپس اپنی بیوی کی طرف پلٹا تھا، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کی بیوی کا نام فرح محبوب تھا، جو اپنے والدین کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی اولاد تھی، مگر جب عاصم سے نکاح میں آئی تو والدین کے لاڈ بھول کر خالص مشرقی عورتوں کی طرح وفا کا مرکب بنی، اپنے شوہر کی تابعداری میں جت گئی تھی۔ آج تک اس کی زبان پر حرف شکایت نہ آیا تھا۔ 3 سال بعد وہ پہلی بار ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی تھی، مگر درد کی شدت نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے شوہر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انتہائی ضبط کے ساتھ اس سے ڈاکٹر کے متعلق پوچھا۔ اس کے الفاظ میں ضبط تھا، مگر لہجہ اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ شدید ترین تکلیف سے گزر رہی ہے۔ عاصم مہر گھر گیا، اپنی گدا گاڑی اونے پونے داموں میں بیچی، جو اس کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی، اور کچھ رقم گھر گروی رکھ کر ادھار لی تھی، مگر شاید تب تک دیر ہو چکی تھی۔ عاصم جب پیسوں کا انتظام کر کے ہسپتال پہنچا تھا تب اس کی بیوی درد سہتے سہتے مر چکی تھی، مگر پرائیویٹ ہسپتال کی انتظامیہ نے لاش دینے کے عوض بھی کچھ نہ کچھ حصہ وصول کر لیا تھا۔ جب اس کی مردہ بیوی کے ہمراہ نومولود بچی کی لاش کو اس کی باہوں پر رکھا گیا تو اس نے اپنی مردہ بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹی اچھا ہوا تو اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہی۔ یہاں کتے مردہ کتے کا گوشت نہیں کھاتے، یہاں گدھ جیسے درندے بھی زندہ جانوروں کا شکار نہیں کرتے، مگر یہاں ہر کرسی پہ بیٹھا ہوا انسان اپنے قد میں کتے اور گدھ سے بدتر ہے۔ یہاں لوگ پہلے انسان کو جیتے جی تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں، بعد ازاں مردہ انسان کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کی لاش کو بھی نوچ کھاتے ہیں۔ یہاں پیسے کے پجاری لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھلائے بیٹھے ہیں، جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے، جیب میں موجود پیسوں سے ہسپتال کی فیس ادا کی، باقی کے اخراجات لاش گھر پہنچانے اور کفن دفن اور کھانے کے خرچے شمار کرنے کے بعد جو پیسے بچ گئے وہ اپنے امام مسجد کے پاس امانتاً رکھوانے کے بعد گاؤں میں اعلان کروایا کہ آج کے بعد اگر کسی کی ہمسفر یا اولاد ماں کے پیٹ میں فقط اس وجہ سے مر رہی ہو کہ وہ ڈاکٹر کی فیس نہیں ادا کر سکتا تو برائے مہربانی وہ میرے ان پیسوں سے اپنی ہمسفر کو ہسپتال لے جائے اور اس کا علاج کروائے۔ اس علاج کے بعد اس کی وفادار ساتھی فرح محبوب اور نومولود بچے کی وفات کا اعلان ہوا تو نماز جنازہ پر گویا سارا علاقہ امڑ آیا ہو۔ جنازہ گاہ میں پل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ لوگوں کی مدد سے فرح محبوب اور نومولود بچی کو ان کی قبر میں اتارنے کے بعد جب عاصم مہر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی چہیتی بیوی اور لاڈلی بیٹی کی قبر میں مٹی ڈال رہا تھا تو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اپنی بیٹی اور بیوی کے پاس جا پہنچا۔ یوں منڈی بہاؤالدین کے اس پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھے ہوئے گدھوں نے ایک جیتے جاگتے ہنستے بستے خاندان کو کاغذ کے چند ٹکڑوں کے عوض موت کی آغوش میں دھکیل کر منو مٹی تلے سلا دیا۔ البتہ اس چھوٹے سے گاؤں میں عاصم مہر کے خاندان کی موت وہ آخری موت تھی جو فقط ڈاکٹر کی بے حسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جس کام کی ابتدا عاصم مہر نے کرتے ہوئے غریبوں کے علاج کے لیے پیسے امام مسجد کے پاس رکھوائے تھے، ان میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ پتہ نہیں ان پیسوں سے کتنے نئے بچوں نے جنم لیا، کتنی عورتیں ماں جیسے رتبے پر فائز ہوئیں، کتنے گھرانے فقط پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ابدی نیند سونے سے بچ گئے، مگر اس کے باوجود پیسوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا، کیونکہ جب بھی کسی عورت کی نارمل ڈیلیوری ہوتی یا کسی دولت مند کے گھر اولاد پیدا ہوتی تو وہ ایک آپریشن کی رقم امام صاحب کے پاس رکھواتے ہوئے اعلان کرتا کہ جب بھی کسی غریب کو ضرورت ہو وہ یہاں سے پیسے لے کر اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی جان بچا سکتا ہے۔
آج امام مسجد نے عاصم مہر کے نام سے ایک رجسٹر بنا رکھا ہے جس میں تقریباً اس وقت بھی 13 عورتوں کی ڈلیوری کا خرچہ پڑا ہے۔ اب امام صاحب اور مسجد کمیٹی کی اراکین مل کر گاؤں کی کسی نیک سیرت بچی کو گائنی اسپیشلسٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں تاکہ ان اخراجات سے ہمیشہ کے لیے بچا جا سکے۔ عاصم مہر، اس کی بیوی فرح محبوب اور نومولود بچی تو بروقت علاج نہ ہونے اور زندگی بچانے کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، مگر آج بھی اس کا نام گاؤں میں گونجتا ہے۔ آج بھی جو آدمی بیوی کی ڈلیوری کے لیے رقم امام مسجد سے لیتا وہ سرگوشی میں کہتا ہے مجھے عاصم مہر کے کھاتے سے پیسے دے دیں، تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے عاصم مہر کو دعائیں دینے لگتے ہیں اور رجسٹر کھول کر سوالی بن کر آئے شخص کو رقم دے دیتے ہیں۔ وہ شخص بھی عاصم مہر اور اس نیک عمل میں وسیلہ بننے والے لوگوں کو دعائیں دیتا ہوا چل دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اور حکم خداوندی ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس کو آج پڑھے لکھے ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے مگر وہ ایک ان پڑھ ریڑھی بان عاصم مہر سمجھ گیا۔ آج اس کے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کا نام عاصم رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، مگر وہ ڈاکٹر جس نے عاصم مہر اور اس کے گھر والوں کو فقط ہسپتال کی فیس ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اس کی جگہ پر کئی ڈاکٹر آئے اور چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی رکھنے والے عاصم مہر کا نام اللہ تعالیٰ نے امر کر دیا ہے۔ کتنے نئے مسلمان اس دنیا میں اس کی وجہ سے آ چکے ہیں اور کتنے نئے مسلمان جنم لیں گے جو عاصم مہر کے اس مشن کو نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بنیں گے۔